زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو قبر میں مردے سے سوال جواب کرتا ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی منکر نکیر۔ اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: محمد آصف، عمران اتاری، عریشہ خان، سلیم غازی، عرشی خان، سلیم خان، محمد ناظم، امیر بانو، محمد عاقب، محمد اویس، عبداللہ، نبی راجو، محمد ارحان، جاوید وارسی، اینجل سیفی، عبد الرحمن، نیاز وارث، محمد فرقان، شاداب قادری۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت آدم علیہ السلام، یا ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا آپ نے پہنا۔ آپ سے پہلے لوگ کھالے پہنتے تھے۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 16 رکوع 7۔ اور یہ رہا آپ کا دوسرا سوال: وہ کون سے نبی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے حمام یعنی باتھ روم بنوایا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت آدم علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے حمام بنوایا۔ تفسیر شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 37۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: سب سے پہلے جیل خانہ کس نے بنوایا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت ابو بکر صدیق، بی حضرت عمر فاروق، سی عبداللہ بن مسعود، یا ڈی عبداللہ بن عزیز۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن بی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سب سے پہلے جیل خانہ آپ نے بنوایا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 136۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون سے نبی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے چاندی سے روپیے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت داؤد علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت نوح علیہ السلام، یا ڈی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ سب سے پہلے چاندی سے روپیے اور سونے سے اشرفیاں بنائیں۔ تفسیر نعیمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: وہ کون سے صحابی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے مسافر خانہ بنوایا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت عبداللہ بن مسعود، بی حضرت عبد الرحمن بن عوف، سی حضرت عمر فاروق، یا ڈی حضرت مولا علی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ سب سے پہلے مسافر خانے بنوائے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 136۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: اللہ کن لوگوں کو نہیں بخشے گا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری، بی جنہوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری،
سی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کیا اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ فرمان الہی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بخشے گا اور نہ ہی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جیسے کفر اور تکبر کی وجہ سے شیطان کی توبہ قبول نہیں ہوئی اور اپنی غلطی کا اقرار کرنے، شرمندہ ہونے اور اپنے نفس کی ملامت کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، اگرچہ قول صحیح کے مطابق آدم علیہ السلام نے حقیقتاً کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہونے سے قبل اور بعد ہر حال میں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن صورت گناہ کی سی تھی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر شرمسار ہوئے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوئے اور توبہ میں جلدی کی، جیسا کہ فرمان الہی ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، لیکن شیطان نے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کیا، پشیمان نہ ہوا اور اپنے نفس کو ملامت نہ کی، توبہ میں جلدی نہ کی اور تکبر کی وجہ سے رحمت خداوندی سے نا امید ہو گیا۔ چنانچہ آج بھی جس کسی کی کیفیت ابلیس کی طرح ہوگی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، مگر جو آدم علیہ السلام کی طرح کرے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہے اس کی بخشش ممکن ہے، اور جس گناہ کا تعلق تکبر و خودبینی سے ہے اس کی بخشش ناممکن ہے۔ شیطان کی غلطی یہی تھی اور آدم علیہ السلام کی خطا خواہش نفس سے تھی۔ ایک مرتبہ شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے اور آپ سے کلام فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شیطان ہوں، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے کہ تیری مخلوق تجھ سے توبہ کی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی، فرمایا اس سے کہو کہ ہم نے تیری درخواست کو قبول کیا، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر سجدہ کر لو، جب تو سجدہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب شیطان کو یہ بتایا تو وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ازراہ کبر و غرور کہنے لگا اے موسیٰ، میں نے تو آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کیوں کروں؟ روایت ہے کہ شیطان کو جہنم میں شدید عذاب دے کر پوچھا جائے گا تو نے عذاب کو کیسا پایا؟ جواب دے گا بہت سخت۔ اسے کہا جائے گا آدم ریاض جنت میں ہیں، انہیں سجدہ کر لو اور گزشتہ اعمال پر معذرت تاکہ تیری بخشش ہو جائے، مگر شیطان سجدہ کرنے سے انکار کر دے گا، پھر اس پر عام جہنمیوں کی نسبت 70,000 گنا زیادہ عذاب بھیجا جائے گا۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 سال بعد شیطان کو آنکھ سے نکال کر اسے آدم کو سجدہ کا حکم دے گا، مگر وہ برابر انکار کرتا رہے گا اور اسے بار بار جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا۔ بس اگر تم ابلیس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رب کریم کے دامن رحمت سے چپٹ جاؤ اور اسی سے پناہ مانگو۔ جب قیامت کا دن ہوگا شیطان کے لیے آگ کی کرسی رکھی جائے گی، وہ اس پر بیٹھے گا، تمام شیطان اور کافر وہاں جمع ہو جائیں گے۔ شیطان گدھے کی طرح چیختے ہوئے کہے گا اے جہنمیوں، تم نے اپنے رب کے وعدے کو کیسا پایا؟ سب کہیں گے بالکل سچ پایا۔ پھر وہ کہے گا میں آج کے دن اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں،
تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا اس پر اس کی پیروی کرنے والوں پر آگ کے ڈنڈے برساؤ، بس وہ کبھی بھی وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں سنیں گے، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک روایت ہے کہ شیطان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا کر آگ کی کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا اس کی کرسی کو جہنم میں ڈھکیل دو، مگر وہ کوشش کر کے باوجود ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تب جبرائیل علیہ السلام کو 80,000 فرشتوں کے ساتھ اسے ڈھکیلنے کا حکم ملے گا، مگر وہ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کی 80,000 کی جماعت کے ساتھ حکم ملے گا، مگر وہ بھی نہیں ڈھکیل سکیں گے۔ ارشاد باری ہوگا اگر میرے پیدا کردہ فرشتوں سے دگنے فرشتے بھی آ جائیں تو بھی اسے نہیں ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے، اس کے بوجھ کے باعث یہ یہاں سے جنبش نہیں کر سکتا۔ دوستان محترم، انسان خطا کا مرکب ہے اور اس سے زندگی میں کبھی بھی چھوٹی ہو یا بڑی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا اگر آپ سے بھی کبھی ایسی زندگی میں بڑی یا چھوٹی غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہ کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، جلدی کرنا، ابلیس کی سنت پر عمل نہ کرنا، اپنے اندر تکبر، غرور کبھی نہ لانا، اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جا کر کے توبہ کرنا، کیونکہ میرا رب بہت زیادہ غفور رحیم ہے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ رہا آپ کا آخری سوال، سب سے پہلے آذان کس صحابی نے دی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت ابو بکر صدیق، بی حضرت خبیب، سی حضرت بلال، یا ڈی حضرت عثمان غنی۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک نہیں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔